مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن إخوة الإسلام مودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي في الحوض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ومن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دل کی گہرائیوں سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صدق کا پتلا، علم کا حلم کا خوگر، عطا کا دریا، وفا کا پیکر، نبی کا عاشق، عشق میں صادق، عظیم تر ہے صدیق اکبر. نبی نے جب اپیل کی ان سے نہ مانگی دلیل اس نے، نبی نے جب اپیل کی ان سے نہ مانگی دلیل اس نے، جو پاس تھا سبھی لٹایا نہ کبھی بچایا نبی کی خاطر. میرے واجب الاکرام صد احترام عزیزان گرامی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے ایک آیت، امام الانبیاء تاجدار مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں سے دو ارشاد تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ طور پر کہنے اور اس کے بعد مجھ سمیت تمام سننے والے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اسلامی لحاظ کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو یار غار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. ہمارے مسلمان ہونے کے خاطر سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے صحابی کی کچھ معلومات ہونی چاہیے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا صحابی کے بعد دنیا کے اندر جتنے بھی ابد الآباد ولی اللہ اور سب سے بڑھ کر عبادتیں کرنے والا ولی اللہ بھی جمع ہو جائیں ہزاروں، ایک ادنا صحابی کے مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مد، جس کو مٹھی کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے، وہ مٹھی کے اندر ایک مد اگر وہ خرچ کرے
اور اس کے بعد کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ اکرام کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان میں سے سب سے اول صحابی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جو شعر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اس شعر کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دعوت دی ہے دین کی، تو ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دلیل مانگی۔ ایک واحد ابو بکر ایسے ہیں کہ جب ایمان کی دعوت دی گئی بغیر دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ہمارے ذہن میں اور یہ نام مشہور یہی ہے کہ ابو بکر، لیکن اصل نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نہیں ہے۔ اگر یہی سوال کیا جائے کہ ابو بکر کا اصل نام کیا تھا، ہم مسلمانوں میں سے اکثروں کو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا۔ پہلا ایمان لانے والا، خلیفہ اول، یار غار، ایسا ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ چھانٹ ماریے، حضر کا موقع ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سفر کا موقع ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنگ کا موقع ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی کوئی موقع ایسا نہیں ملتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نہ ہو۔ ان کا اصل نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا وہ عبداللہ تھا۔ اکثر صحابہ اکرام کنیت کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، ان کے اصل نام وہ نہیں ہوا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ابو ہریرہ ان کا اصل نام نہیں ہے۔ ابو آپ کو معلوم ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ والد کو۔ ہریرہ عربی کا لفظ ہے، بلی کو کہا جاتا ہے۔ اب ابو ہریرہ کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ بلی کا باپ۔ اب بلی کا باپ تو اصل نہیں ہے، یہ کنیت مشہور ہو گئی۔ ان کے بعد کنیت اس لیے مشہور ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر بلی پالا کرتے تھے، بڑا ان سے پیار محبت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا، اسی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ تو عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھا، اور ان کی والدہ نے پہلا نام عبد الکعبہ رکھا تھا، اور یہ نام مشرکانہ تھا۔ مشرکانہ جب مسلمان ہونے سے پہلے آپ کا یہی نام چلا ہوا آ رہا تھا کہ عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ۔ اب کعبہ کا بندہ تو نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کہا کہ آج سے آپ کا نام عبداللہ ہے، اور کنیت ابو بکر کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ لقب آپ صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کافی ہیں۔ ایک صدیق لقب ہے، دوسرا عتیق لقب ہے۔ صدیق کہا جاتا ہے سچے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے وہ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے، معراج سے واپس آئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے یہ تذکرہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کے اندر اور اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہیں، جو مسجد اقصیٰ سے بھی ہو کے آئے، ساتوں آسمانوں کی بھی زیارت کر کے آئے۔ مشرکین نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصیٰ سے بھی ہو کے آئے، ساتوں آسمانوں سے بھی ہو کے آئے، اور مشرکین نے یہ بات پھیلا دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تو تھی، لیکن ابھی تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مشرکین
مشرکین کو بات مل گئی، شوشہ مل گیا کہ آج جا کے ہم جو ان کا دوست ہے صدیق ابو بکر جو ان کا دوست ہے، ہم جا کے ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس کو دوست مانتے ہو، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، ایک ہی رات کے اندر ساتوں آسمانوں سے بھی ہو کے آ گیا، مسجد اقصیٰ سے بھی ہو کے آ گیا۔ اس وقت کی مسجد اقصیٰ کی مسافت 1 سے 2 مہینے کی مسافت ہوا کرتی تھی، ایک رات کے اندر کیسے ہو کے آ گیا؟ جا کے آئے، مشورہ کر کے ابو بکر کے پاس پہنچے، ان کے سامنے یہ تذکرہ رکھا کہ کیا کوئی شخص ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصیٰ اور ساتوں آسمانوں سے ہو کر آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فور جواب دے دیا کہ ایسا ہونا تو ناممکن ہے کہ کوئی شخص اتنی ایک ہی رات کے اندر اتنا بڑا سفر کر کے یہاں پہنچ جائے، یہ بات ماننے والی نہیں۔ مشرکین کے دل کے اندر بات آئی کہ اب ہم ان کا دوست ان کے ختم کروا ہی لیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ معلوم ہے کہ کون کہتا ہے، یہ آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ کہتا ہے تو وہ سچا ہے، اگر کوئی اور کہتا تو میں انکاری ہو سکتا تھا، وہ تو اس سے بڑی باتیں ہمیں سناتا ہے کہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، وہی لے کر آتا ہے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اگر وہ کہتا ہے تو سچا یہ ہو کر ہی آیا ہوگا۔ اسی وقت مشرکین کے کافروں کے منہ نیچے لٹک گئے اور منہ موڑ کر واپس چل دیے۔ یہی ابو بکر تھے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آج سے آپ صدیق ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ دوسرا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عتیق ہے۔ عتیق آ جاتا ہے چھٹکارا پایا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتیق اسی لیے کہا کہ آپ جہنم سے آزاد ہو، آپ کے لیے جو جنت لازم ہے، اس لیے آپ جہنم سے آزاد کیے گئے ہو، آج سے آپ عتیق ہو۔ کتنی ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی خوشخبریاں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو قیامت کے اندر جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہے، ایک دروازہ نمازوں کے لیے ہے، ایک دروازہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے ہے۔ ان کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے جو ان سب 8 کے 8 دروازے پکار کر کہیں کہ وہ شخص ہمارے 8 دروازوں سے داخل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، مجھے امید ہے اللہ سے وہ شخص آپ ہی ہوں گے کہ 8 کے 8 دروازے آپ کو جنت میں اندر پکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، 14ویں رات ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمانوں پر اتنے ستارے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگی ہوں، اتنے ستارے ہیں، اتنے کیسی کی نیکیاں بھی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اتنی نیکیاں اور اس سے بڑھ کر نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا سوال تو یہ تھا کہ اس جواب میں آپ میرے والد کا نام لیں گے، لیکن آپ کے والد کی نیکیاں جو غار حرا کے اندر 3 راتوں کے اندر میرے ساتھ رہے تھے، ان رات کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے، اور تو زندگی کے اور کارنامے تو نیکیاں اور زیادہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، آپ میرے غار کے ساتھی ہو، ایسے ہی آپ قیامت کے دن میرے حوض کے بھی آپ ساتھی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار
خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ نعمتوں کے ساتھ بھی نوازا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھ سے ابو بکر کی شان مت پوچھ، کہ مجھ سے ابو بکر کی شان مت پوچھ، کہ جس کے گھر سے خود دولہا رسول نکلتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دولہا بن کر نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زندگی کے 2 سفر تھے، ایک معراج کا سفر تھا، دوسرا سفر ہجرت کا سفر تھا۔ اللہ رب العزت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میرا معراج کا سفر تو بڑا کٹھن سفر ہے، اس سفر کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا اس سفر کا ساتھی جبرائیل علیہ السلام ہو۔ دوسرا کٹھن سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر تھا، تو اس سفر کے اندر اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ میرا اس سفر کا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا ہجرت کا ساتھی کا سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ایک زندگی کے حضر کے اندر، سفر کے اندر، مال کے اندر، جائیداد کے اندر، سب کچھ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوٹا دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کا موقع اتنا تفصیلی ہے کہ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا مال، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوٹا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ان کو چکا دیا ہے، لیکن واحد ابو بکر ایسے شخصیت ہے جنہوں نے مجھ پر اتنا احسان کیا میں اس کا دنیا کے اندر بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری تھی میں نے وہ عرض کر دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بننے کے بعد کی زندگی وہ الگ سے زندگی ہے کہ کس طرح کی زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری، زندگی رہی۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مشابہات حضرت ابو بکر کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا 63 سال کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت کے اندر بخار آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی آخری وقت کے اندر بخار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال زہر دیے جانے کی وجہ سے ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی زہر دیے جانے کی وجہ سے ہوا۔ بہت ساری مشابہات بھی ہے اور خلیفہ بننے کے بعد کی زندگی بھی ہے، زندگی رہی۔ انشاءاللہ مزید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اگلے جمعے پر عرض کریں گے۔ جتنی بھی باتیں ہیں اللہ مجھے بھی سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔